to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, 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 Palestine. free Palestine. Free, free, free Palestine. اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے آج اس کا تیسرا روز ہے، اور 3 دن گزرنے کے باوجود اسرائیلی فورسز جن کا دنیا میں ایک نام بیٹھا ہوا تھا کہ یہ تو سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ کوئی ایڈوانسڈ قسم کی ملٹری ہے، ان کا سارا بھرم اس وقت یوں سمجھیں کہ حماس نے چکنا چور کر دیا ہوا ہے۔ 3 دن سے لے کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو علاقے جہاں پر حماس گھس کے آ گیا ہے ان کو خالی کروائے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب حماس والے پہلے روز گھسے تھے تو اسرائیلی کمانڈرز نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر علاقے خالی کروا لیں گے، لیکن 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، تیسرا روز چل رہا ہے۔ مین وائل ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر ایئرپورٹس پر، اور لوگ جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ بہت بڑی تعداد ایسی رہتی ہے اسرائیلی کمیونٹیز کے اندر جو کہ ڈیول نیشنلز ہیں، یورپ کے اور دنیا کی دیگر مختلف حصوں سے، مینلی یورپ سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس سے ڈیول سٹیزن شپس ہوتی ہیں، تو ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اسرائیل فی الحال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو تل اویو کی جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر بن گوریون ایئرپورٹ کے اوپر رش ہے، لد کی ایئرپورٹ پہ رش ہے، اور ہوا یہ ہے کہ حماس نے کل بڑا حملہ کیا تل اویو کی ایئرپورٹ پہ، جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو اس کے اوپر حملہ ہوا۔ اور آج یہ ہوا ہے کہ جو لد کی ایئرپورٹ ہے، ناظرین یاد رکھیں کہ لد وہ جگہ ہے جس کا نام حدیثوں میں بھی آتا ہے، یعنی دجال جو کہ یہودیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے گلوبل آرڈر اپنا بنانے کی کوشش کرے گا، اس کا جو اختتام ہوگا، یعنی اس کو جو قتل کیا جائے گا وہ لد کے مقام پہ کیا جائے گا۔ تو وہاں پر اس وقت ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے وہاں سے نکلنے کے لیے، اور آج حماس نے اس کو ٹارگٹ کیا، القسام بریگیڈ نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ مین وائل یہ بھی خبریں آ رہی تھیں ویسٹرن میڈیا کے کچھ آؤٹ لیٹس میں کہ یہ جو ساری کی ساری کاروائی حماس نے کی ہے اس پہ وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حماس جو کہ انڈر واچ رہتا ہے ہمیشہ اسرائیل کے، ایز اے سیڈ غزہ کی جو گراؤنڈ، ایئر اور سی کنیکٹیوٹی ہے وہ اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور حماس جو ہے وہ غزہ کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو غزہ میں اتنی بڑی کاروائی بیٹھ کے پلان کرنا، بہت ساروں کی یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، تو ایران کے اوپر انڈائریکٹلی انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے کہ کہیں یہ تو نہیں ان کے پیچھے، ایرانیوں کے پیچھے، اور کچھ لوگ اس کاروائی کو $6 ارب سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ کچھ ہفتہ پہلے ایران نے ایک بڑی ڈیل کی تھی امریکہ کے ساتھ، جس میں انہوں نے اپنے کچھ قیدی چھڑوائے تھے، اور $6 ارب کے ساؤتھ کوریا کے اندر پڑے ہوئے ایسٹس بھی فریز جو امریکہ نے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ انفریز کروائے تھے۔ تو بہت سارے جو وہاں پر امریکہ میں اینالسٹ ہیں وہ ان $6 ارب کو اس جنگ سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ 6 ارب ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے اتنی بڑی کاروائی پلان کروائی ہے پروکسی کے ذریعے، حماس کو وہ ایران کے پروکسی قرار دیتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ایران نے آفیشلی اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ یہ ہے ان کے پیچھے۔ وہ الگ بات ہے کہ شروع سے لے کر مورل سپورٹ ایران کی حزب اللہ حماس دونوں کے لیے جاری رہتی ہے، لیکن اس کاروائی کے پیچھے جب ان کا نام لیا جانے لگا تو ایران نے ادھر سے جواب دیا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ ایران پھر اپنی زمین سے صرف اسٹرائک بیک نہیں کرے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اسرائیل کے اوپر حملے کریں گے، یہاں سے تو ہوگا ہی ایران سے، لیکن ساتھ ہی آپ لسٹ کاؤنٹ کر لیں، وہ کہتے ہیں لبنان سے بھی کریں گے، سیریا سے بھی اٹیک کریں گے، اور عراق سے بھی کریں گے، یمن سے بھی کریں گے، ہر جگہ سے ہم آپ کو گھیر کے دھپڑ دوز کر دیں گے، اور ہماری فورسز، ایران نے کہا ہے کہ سیریا کے راستے اسرائیل میں داخل ہو جائیں گی اگر ہمارے اوپر اس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو۔ اچھا، ڈیتھ ٹول کی جہاں تک بات ہے تو بہت بڑا نقصان، 50 سال میں غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی 2500 سے زیادہ فگرز کوٹ کی جا رہی ہیں کہ لوگ ان کے زخمی ہو گئے، اور 700 سے زیادہ جو اسرائیلی لوگ ہیں انکلوڈنگ سولجرز وہ مارے گئے ہیں، اور کئی 100 جو سولجرز ہیں وہ اس وقت حماس کے قبضے میں ہیں۔ مین وائل تابڑ توڑ اور اندھا دھند بمباری غزہ کے اوپر بھی جاری ہے، جس میں 2600 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، اور وہاں پر بھی سینکڑوں کی تعداد میں 500 کے لگ بھگ وہاں پر بھی فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ ہر گھنٹے میں وہاں سینکڑوں بم
داغے جا رہے ہیں, ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں, اور وار ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے انہوں نے. اور دجالی صفات کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے جو زائنسٹ ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کھانا بھی بند کر دیا ہے غزہ کا, پانی بھی بند کر دیا ہے, میڈیسنز بھی بند کر دی ہیں. غزہ کے اندر 50% لگ بھگ وہاں کی جو آبادی ہے یوں سمجھیں کہ ٹین ایجرز اور بچوں پہ مشتمل ہے, کیونکہ وہاں ڈیتھ ریشو زیادہ ہوتا ہے. آئے دن وہاں پر اسٹرائکس اس طرح کے ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں, تو وہاں جو ایڈلٹس ہیں, بالغ لوگ ہیں, ان میں موت کی شرح زیادہ ہوتی ہے. وہاں پر آئے دن اسٹرائکس ہوتے رہتے ہیں, تو اس میں بڑے جو ایڈلٹ حضرات ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو وہاں پر آبادی کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو یا تو بچے ہیں یا پھر ٹین ایجرس ہیں. اس کے باوجود بھی دجالی صفات کا اظہار کرتے ہوئے, یہ دجال کی خصلتیں ہیں نا, اگر آپ دجال کریکٹر کو پڑھیں اسلام کے اندر جو جس کی پیشگوئی کی گئی ہے اور جس کو صہیونیت سے لنک کیا جاتا ہے, تو دجال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کا پانی اور کھانا بند کرے گا. یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی ریپیٹ کیا گیا ہے, ان کا کھانا اور پانی بند کر کے اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شدید قسم کی ریزسٹنس جاری ہے وہاں سے, اور جو علاقے حماس کے ہاتھ لگے تھے وہی علاقے ابھی تک ان کے کنٹرول میں ہیں, اور اسرائیلی فورسز ان کو خالی کرانے میں ابھی تک ناکام رہی ہیں. اچھا, اسرائیل کی پتلی حالت دیکھ کے امریکہ اب ڈائریکٹلی یہاں پر کود پڑا ہے, اور امریکہ نے اپنے وار شپس اور ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس لا کر کھڑے کر دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ناؤ امریکہ کا یہ اقدام اٹ سیلف اسرائیل کی بگڑتی ہوئی صورت کو ظاہر کر رہا ہے. اگر اسرائیل جیت رہا ہوتا, جیسے کہ وہ ہمیشہ سے اتنے سالوں سے لے کے بمباری کرتے رہتے ہیں, راکٹس تو پہلے بھی حماس پھینکتا رہتا ہے نا, لیکن اس بار چونکہ حالت پتلی ہے اسرائیل کی, تو امریکہ وہاں پر آ کے اس کی پانیوں کے پاس کھڑا ہو گیا, ایئر کرافٹ اپنا لے کر اور وار شپس لے کر. اور حماس نے کہا ہے کہ یہ تو ایگریشن ہے فلسطینیوں کے خلاف. ادھر سے حزب اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر کودنے کی کوشش کی جنگ میں, اور اگر آپ نے یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی, تو یاد رکھیے گا مڈل ایسٹ میں آپ کے جتنے بھی فوجی اڈے ہیں ان سب کو نشانہ بنائیں گے ہم لوگ. تو ایز آف ناؤ مترو جب ہم بات کر رہے ہیں تو گراؤنڈ پہ حالات انتہائی کشیدہ, انتہائی ٹینس, فائٹنگ جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں راکٹس برسائے جا رہے ہیں حماس کی طرف سے بھی, اور بامبنگ جو ہے ایئر اسٹرائکس غزہ کے اوپر وہ بھی اسرائیل کے جاری ہیں. دونوں طرف سے زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ بھی ہزاروں میں ہے, اور مرنے والوں کی بھی سینکڑوں کے اندر تعداد ہے. 1000 سے زیادہ لوگ صرف ان 3 دنوں کے اندر مارے جا چکے ہیں. تیسرا دن ہے نا, تو 1000 سے زیادہ ڈیتھ ٹول ہو چکا ہے, اور دور دور تک ابھی اس جنگ کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا. ایک چائنا ایسا ملک ہے جو کہ جنگ بندی اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کے امپلیمنٹیشن کی فی الحال بات کر رہا ہے, اور ساتھ میں مسلمان ملک بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ویسٹ کی طرف سے ہمیں ابھی کوئی بڑی آواز نظر نہیں آئی اس حوالے سے. اگر ان کے اکثر لیڈران دیکھیں, سارے نہیں لیکن جو اکثر لیڈران ہیں وہ ایک جیسے بیانات دے رہے ہیں, اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اور یہ روایتی جو ڈائلاگس ان کے ہوتے ہیں ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. اس طرح کے بیان بازیاں وہاں سے آ رہی ہیں. بہرحال اس سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ پہ آج مزید بات کریں گے. جیسے ہی کچھ مزید اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ براڈر ویو میں شیئر کرتے ہیں.